الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ہم سورہ نوح شروع کر رہے ہیں، اور پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ نوح کے واقعات قصص میں، انبیاء میں، ہود میں، عنکبوت میں تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ یہاں صرف ایک خطبہ ہے ان کا، اللہ سے کلام کیا ہے اور اس کے پہلے جو قوم سے کلام کیا ہے، بس۔ تو اس میں آپ کو دو چیزیں بتانا ہے، آپ نوٹ کر لیں، باقی سب اسی طریقے سے ترجمہ تو یہ بھی آدھ گھنٹے میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 950 سال کی انہیں عمر ملی، غلط۔ اب ہمارے درس والے ایسا نہ کہیں، تو عنکبوت کی 14 نمبر آیت نوٹ کر لیں، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950، 1050 کم، تو زندہ رہے نہیں ہے، لبث کیا ہے، یعنی اس قوم کے ساتھ رہے۔ بھائی عزیر علیہ السلام کو کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے، کم لبثت، کتنے دن پڑے رہے، لبثت یومن او بعد یوم، اصحاب آپ کتنے پڑے رہے، تو لبث یعنی قوم کے ساتھ رہے۔ کتنے سال رہے؟ 950 سال۔ کہاں لکھا ہے کہ زندہ رہے؟ کہاں؟ 950 سال کے بعد حکم ہوا کہ اب کشتی پہ سوار ہو جاؤ، تو سوار ہو گئے۔ تو بارش طوفان میں ان کی قوم مر گئی، تو کشتی پہ زندہ تھے کہ نہیں؟ پھر آپ نے کیسے کہا کہ 950 سال؟ صحیح نا؟ تو کشتی پر کتنے تھے بموجب تورات کے؟ 40 دن۔ پھر جب کشتی سے اترے تو تھے نا، تو دوسری روایت کے مطابق 250، تو 12 تک جاتی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، سمجھے نا؟ اچھا اب آپ پریشان ہوں گے، ہمارے یہاں جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانا ہے نا، تو بولے نہیں وہ تو تورات کی بات کرتے ہیں، اس درس میں نہ جائیے۔ اچھا بھائی تورات میں ہے تو اس میں کیا ہے، وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے نا۔ تو عجب سا لطیفہ ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو ائمہ کا نام لیتے ہیں۔ اب اماموں نے کیا کہا کیا نہیں تو کیا رکھے گا، تو بموجب تورات 40 دن، دوسری روایت میں 50 دن۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کبھی نہ کہیں کہ 950 سال زندہ رہے، قوم کے ساتھ رہے۔ ہاں اب ایک دوسرا، اب اس میں کیا ہے، جو خطاب کیا قوم سے اور پھر اللہ سے، اور پھر کلمات بددعا۔ کون ہے نوح علیہ السلام جانتے ہیں؟ آدم علیہ السلام ابو البشر، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، نوح علیہ السلام 2، آدم ثانی سب سے پہلے رسول۔ جانتے ہیں رسول نبی میں فرق ہے؟ نوح علیہ السلام آدم ثانی، ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم سام یافس 3 بچوں سے، اور سب سے پہلے رسول وہ ہیں کون؟ نوح علیہ السلام۔ تو ایسا پیغمبر اپنی قوم کو بد دعا دیتا ہے؟ اب وہاں پر بھی مفسر نے کچھ عجب ہی لکھ دیا، تو میں آپ کو جیسے قرآن سے بتایا نا، تو جب ہم وہاں پہنچیں گے اس وقت بتاؤں گا۔ پہلے کلمات بد دعا سن لیں تو ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ دیکھیں عذاب کا ہی ذکر آیا، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تاکہ آگاہ کریں، انذر، کتنا اچھا ترجمہ ہے نا، اپنے قوم کو قبل اس کے کہ دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، یا قومی یعنی یا قومی میری قوم، مگر یا نہیں لکھی جائے گی، میں تمہارے لیے کھل کر تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہوں، نذیر آگاہ کرنے کے لیے۔ کیا؟ ان بیانیہ، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اطیعون یعنی واطیعونی، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی پرستش کرو، واتقوہ اسی کی پرہیزگاری اختیار کرو، نہ کہ اس سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، دیکھیں مسمی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یہاں توجہ دیں، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا
کون کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو. وَيُؤَخِّرْكُمْ ایک معین مدت ہے وہاں تک تمہیں. ابھی میں ترجمہ ٹرو کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. مؤخر کرے گا. اور سنو اللہ کی جو مدت ہے جب وہ آتی ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتی. اب سمجھ گئے ٹکرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی مؤخر کرے گا. اور اللہ کی جو مہلت ہے وہ مؤخر نہیں ہوتی. کاش کہ تم جانتے. تو میں اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ بات کو آپ محفوظ کر لیں. حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں ٹکراؤ نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے بتلایا تھا نا آج ہی کا صفحہ ہوا ہے کہ تذرو کے معنی تم اسے چھوڑ دیتے ہو اور تذرو کے معنی وہ تمہیں چھوڑ دے گا. تو چھوٹ اور چھوڑ ایسا حساب ہے. تو سنیے گا پہلا جو یؤخر ہے مطلب ہے کہ الی اجل مسمی، یعنی آج جیسے کہ امت مسلمہ کو ذبح کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، عورتوں کی حرمت پامال کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ اس وقت کے جو مجرم ہیں ابو جہل ابو لہب اس بات کا تقاضا رکھتے ہیں، مستحق ہیں کہ ان کو گرفت میں لے لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس گرفت کو مؤخر کرتے ہیں. سمجھے؟ مجرمین کو دبوچا جائے اسے مؤخر کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ ڈھیل دیتے ہیں. کب تک؟ الی اجل مسمی، جب تک کہ ان کی عمر ہے. تو یہ آج کے جو ابو جہل ہے نا ان کی ایک عمر ہے وہاں تک مؤخر کرتے ہیں. اور سنو وہ عمر جب آ جائے گی، وہ گھڑی جب آ جائے گی تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوں گے. اب مفہوم واضح ہوا؟ کاش کے جانتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دعوت کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے ان کو دعوت دی میری قوم کو رات و دن. کتنے؟ 950 سال، معمولی بات نہیں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. دعائی یعنی کیا؟ دعوت دینا، دعا کرنا نہیں. تو میں نے جو انہیں بلایا نا دعوتو، تو وہ بھاگتے ہی رہے. جیسے بھی ان کو بلاؤں تو بھاگنے کے سوا کچھ نہیں، فرار. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اللہ اللہ. جب کلما کے معنی کیا؟ جب میں نے پکارا ان کو، یعنی پکارا سے مراد کیا؟ دعوت دی، بلایا، آؤ. اللہ کے اس مجلس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں لِتَغْفِرَ لَكُمْ، تاکہ تو انہیں بخش دے. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا کیا انہوں نے؟ جعلوا اصابعہم، انگلیاں اپنے کانوں میں، اور وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑے بھی اوڑھ لیے. دیکھیں کیسا کر رہے ہیں. وَأَصَرُّوا، ڈٹے رہے اور بڑا تکبر کیا. یہ وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. ثم انی دعوتہم جہارا. جہارا جیسے جہری نماز آواز آتی ہے، میں نے ان کو پکارا، بلند آواز سے پکارا، یعنی دعوت دی. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. اب یہاں اعلنت یعنی میں نے ان کو علانیہ بھی دعوت دی اور چپکے بھی دی. مطلب ہے کہ عام دعوت، آؤ بیٹھو متوجہ ہو جاؤ تاکہ اے اللہ تو انہیں بخش دے. پھر میں نے ہر ایک بلند آواز سے بلایا، چپکے بھی بلایا. فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفروا، مغفرت چاہو اپنے رب سے، وہ بڑا ہی بخش دینے والا ہے. جی کہاں پر؟ ہاں وہ اس لیے کہ مغفرت مانگنا بندوں کا کام ہے اور بخش دینا اس کا کام ہے، اس لیے قف. جی مگر معنی مفہوم کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. محنت کی ہے قرآن نے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، مطلب موسلادھار بارش. اب بھیجے گا آسمان کو تم پر. مطلب کیا؟ یہ تو عرف ہے نا، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا پانی نل لگا رہتا تو بولے ہاں نل آیا، نل چالو ہوا نہیں بولتے. تو یہ اصطلاحات ہیں، تو کلام پاک میں بھی ملیں گی. بھیجے گا آسمان تم پر موسلادھار یعنی کیا؟ بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور مدد کرے گا. یہ لفظ اردو کا ہی ہے. مال، لڑکے،
باغات اور نہریں. جی فما لکم لا یرجون للہ وقارا. جی لا ترجون، ہاں وہ ان سے خطاب کر رہے ہیں، ان سے لوگوں سے. فما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ترجون رجا، کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے. کہہ رہے مکالمہ. وقد خلقکم اطوارا، اطوار یعنی مراحل، تمہیں تو مراحل سے پیدا کیا، کئی شکلیں سب جانتے ہیں، جیسے مما یعلمون. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اب جیسے کہ اطوار سے پیدا کیا نا، مراحل سے، تم نہیں جانتے کہ 7 آسمان اس نے کیسے طبق در طبق پیدا کیے؟ اب سنیے غور سے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور بنایا چاند فیہن، ان سب میں، اور بنایا سورج کو ان سب میں چراغ. اب یہ فیہن کیا ہے؟ بھئی آج تک تو آیا تھا کہ جعل القمر والشمس منور اور سراج، آج ایسا نہیں ہے. تو اسے سمجھیں. دیکھیے یہ فیہن کا مراد کیا؟ ابھی فرمایا کہ 7 سماوات طباقا، 7 آسمان. تو 7 آسمانوں میں چاند کو فیہن جمع کا صیغہ ہے نا، اور 7 آسمانوں میں سورج. اب ہم اس پر کیا بیان کریں؟ 7 آسمان تو ہم صرف سمجھتے ہیں کیا شکلیں اس کی، ہر آسمان پر چاند، ہر آسمان پر سورج. تو یہ بھی امور غیبیہ میں سے، اور سائنس بھی اوپر نہیں پہنچی، کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ جو سمجھ میں آتا ہے فیہن ہے. جی واللہ انبتکم من الارض نباتا. اب یہ نباتات کا ذکر نہیں ہے، تمہیں زمین سے طرح طرح سے تمہیں پیدا کیا، طرح طرح سے پیدا کیا ہے. پہلا شخص مٹی سے، دوسرا شخص باپ سے، ہے نا، اور ایک عیسی ابن مریم بغیر باپ کے. تو یہ مراد ہے اس سے. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. پھر جب مٹی سے طرح طرح سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، یعنی موت کے بعد، اور اسے سے نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا. اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا. بچھونا یعنی مطلب کیا؟ آپ کھودتے ہیں، چلتے ہیں، توڑتے ہیں کنواں، یہ سب آسان کر دیا، اور زمین بچھونا ہے ہمارے لیے. لیکن دیکھیے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. کیسا بچھونا؟ پیر پھیلانے کے لیے نہیں، خود کو پھیلاؤ. بھائی بچھونا ہوتا ہے پیر پھیلانے کے لیے، مگر یہ تاکہ چلو زمین سے وسیع راستوں پر چلتے ہیں نا. جی اب سن لیجئے گا، اولو العزم رسول قوم کے لیے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کلمات بد دعا، اور وہ کیوں، ہم قرآن کی آیت سے آپ کو بتائیں گے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. بولے نوح علیہ السلام، ربی یعنی میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی. اب توجہ دیں، اور پیروی کی اس کی جس نے نہیں بڑھایا اسے، من لم یزدہ، نہیں بڑھایا اس کے مال نے اور نہ اس کے لڑکے نے. لڑکے سے مراد اولاد، مگر سوائے خسارے کے. مطلب کیا؟ سوال آتا ہے، ذرا غور کریں. یعنی انہوں نے فالو کیا ایسے شخص کا کہ اس شخص کو کا نہیں اضافہ کیا اس کے مال نے نہ اولاد نے، سوائے خسارے کے. اب جتنے بھی جنہوں نے بدھ بنائے تھے نا لوگوں کو، آپ کیا کس کی پرستش کر رہے ہو؟ خود اس کی اولاد، اس کا مال نے اسے نفع نہیں دیا جرم کی صورت میں. لیکن اس کو ہم اور آسان کیے دیتے ہیں. یہ ہم نے جو قرات پڑھی ہے مکہ والوں کی ہے، اب ہم مدنی والوں کی قرات پڑھیں گے تو تھوڑا ترجمہ آسان ہو جائے گا. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا. یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اور قراتیں دونوں آپ جانتے ہیں، قرات سبیہ
جی تو انہوں نے ایسے شخص کا فالو کیا کہ جس شخص نے نہ اپنے مال کو بڑھایا نہ اپنے اولاد کو بڑھایا بلکہ خسارہ ہی کیا، اپنے مال کا بھی خسارہ اور اپنے اولاد کا بھی خسارہ، اس لیے کہ مجرم ہے۔ بھائی دیکھیے جو ماں باپ نیک تھے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ گئے کہ خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کر دی۔ تو یہ دونوں قراتیں، یہ دونوں مفہوم ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بہت ہی بری چال چلی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 بت ہیں۔ جیسے کہ نجم میں مشرکین مکہ کے 3 ہیں نا، لات، منات اور عزا، یہ 5 ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے کہتے تھے کہ مت چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور خاص نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نسرا کو، یہ ان کے 5 ہیں۔ اور کیا کہیے ماشاءاللہ، اپنے یہاں بھی 5 پیر ملیں گے، 5 پیر ہیں، بلکہ ہمارے تو بستی کا نام ہی پنجتن نام۔ تو بہرحال یہ ان کے بت تھے خاص۔ وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے گمراہی میں کوئی حد نہیں باقی رکھی۔ اب سنیے، اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اب تو اے رب، یہاں سے کلمات بد دعا شروع ہو رہے ہیں، گمراہی کے سوا ظالمین کو اور کچھ نہ دے۔ تو مطلب کیا؟ ان کی گمراہی میں اضافہ کر۔ اب آپ سوچیں یار، رسول، پہلا رسول آدم ثانی کیا کہہ رہا اپنی قوم کو؟ گمراہی میں اضافہ کر۔ تو اب صرف سوچیں، پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بات پیش کر رہے ہیں کہ ان کی گناہوں کے پاداش میں ڈبا دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں پایا۔ اب پھر شروع ہوتے ہیں۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اور بولے اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کسی کو مت باقی رکھ، نہ بسے۔ دیار کے معنی کیا؟ گھر میں رہنے والا۔ یہ ہوئی بد دعا، سنیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اگر اللہ تو نے انہیں چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدبخت اور فاجر اولاد ہی جنیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں دعا، مگر یہ کہ ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں، اے بد دعا کیوں کی؟ دیکھیے ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، ترجمہ کس کا؟ مخلوق خدا کا۔ بھی دیکھیے ہم خدا خدا کہتے ہیں، اصل میں اللہ کہنا چاہیے، مگر ساری تفسیریں بھری ہیں، وہ فارسی کا لفظ ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ اللہ کی مخلوق کا ترجمہ ہے، وہ اللہ کے کلام جیسا ہو سکتا ہے؟ بتائیے، نہیں ہو سکتا۔ تفسیر کس کی ہے؟ مخلوق خدا کی۔ تو تفسیر بھی اللہ کے کلام کے مقابلے برابر نہیں ہو سکتے نا، لیکن انہوں نے محنت کی ہے۔ ابھی دیکھیے ایک شخص تفسیر لکھ رہا ہے تو کسی نے سوال کیا کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کیوں دی؟ تو سمجھ میں آیا کہ بھائی 950 سال دعوت دی تو اب کیا کریں گے؟ بد دعا نہیں دیں گے تو کیا دیں گے؟ ان لوگوں نے نوٹ کر لیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ اب یہ کہ قرآن کی آیت حاضر ہو، صحابہ کرام حضرت عمر کو بھی وہ حاضر نہیں تھی، تو ہم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن یہ کہ یہ غلطی جو ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ تو اب آپ نوٹ کر لیں کیوں بد دعا دی۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ 950 سال تبلیغ کی، بھائی صبر 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 صبر۔ ایسا کہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی تکلیف پر، نماز پر، سردی پر 10 سال صبر کرو پھر بے صبر ہو جاؤ؟ نہیں، اصبروا 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 اصبروا۔ تو سنیے گا سورہ ہود آیت نمبر 36، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، جب 950 سال پورے ہو گئے تو وحی کی گئی کشتی بناؤ، یعنی مطلب لگ بھگ، وہ تو کشتی میں جب سوار ہوئے تو 950 سال ہو چکے تھے، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں۔ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، آج کے بعد ہرگز ہرگز
تیری قوم کا کوئی بھی شخص ایمان نہیں لائے گا الا من قد آمن. بندش ہو گئی. سورہ ہود آیت نمبر 36 کہ اے نوح آج تک جو ایمان لائے وہ لائے, اب یہ جو وہی ہم بھیج رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. کس کا حکم ہے یہ؟ اللہ کی جانب سے. فلا تبتئس, وہ بیچارے پریشان تھے, حکم ہوا نا کشتی بناؤ طوفان آئے گا. فلا تبتئس, غم مت کرو, ہاں بما کانوا یفعلون, وہ جو کرتے تھے. اب بات تو طے تھی, اس لیے اپنے جذبات نکالے. اب آ گیا سمجھ میں؟ بھائی اب تو کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں ہے. تو اور بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بالکل صحیح ہے. یعنی جیسے آپ بھائی باپ نے کہا نا چلو اسے کچھ نہیں ملے گا اسے ملے گا, نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ آپ وہ دوبارہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, تو مسئلہ حل ہو گیا. ہاں امید ختم ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو غور طلب بات ہے نا. لوگ بولتے ہیں ایسا, اچھا غیر مسلم جو ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں, مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں. تو یہ جواب آیت نمبر نوٹ کر لیں, وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جیسے دیکھیے ابو جہل ابو لہب سورہ نازل ہوئی, وامرأۃ حمالۃ الحطب, چونکہ سب تو ہو چکا, امید ختم. تو اس کو نوٹ کر لیں. اب آخری آیت سنیے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اوپر یہ تھا کہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا, گمراہی, اور یہاں تباہی. تو 3 کے ساتھ تباہی. تو بخشتے مجھے میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں داخل ہوا. بیتی یعنی کیا؟ میرے دین میں, اس شریعت میں. کوئی بھی وہ مومن, اور مومن دیکھو کسی کو نہیں چھوڑا, مؤمنن مؤمنین مؤمنات, اور ظالموں کے لیے پھر وہی لفظ. تو اس طریقے سے آج ہمارے 2 صورتیں ختم ہوئے ہیں. اور چونکہ نوح علیہ السلام کا ایک خطبہ تھا, اور معراج میں بھی ہم اس سے زیادہ کوئی نہ مسائل ہیں, جہاں مسائل ہوتے ہیں تو ہم اپنا وقت لیتے ہیں, تو ہم نے کوشش کی ہے. تو اب آخری تقریباً سوریں ایسی ہیں, تو ہم کوشش کریں گے. تو آپ ساتھ میں رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اغفر لی ولوالدی. اب یہاں رکیں گے تو یہاں پر تھوڑی شدت. ہاں, ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ابھی رن پر میم لکھا ہوا ہے, چونکہ آگے بسم اللہ ہے تو تبارا بسم اللہ, اس طریقے سے. تو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو الحمدللہ 30 منٹ پر ہی ہوا ہے دونوں بیان, الحمدللہ. نوح علیہ السلام کے قوم پہ جب عذاب آ گیا, جی, یہ مشرکین کہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ ہاں ہے نا, جی 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 یہ ختم ہو چکے تھے جی. تو یہ اصل میں جب نبی کب آتا ہے, مطلب سوال آپ سمجھیں کہ یہ سب ختم ہو گئے, اب سام حام حافظ کی اولاد بنی, اب پھر بت پرستی کیسے آئی. تو جب رسول کب آتا ہے یا نبی؟ جب قوم گمراہ ہو جاتی ہے. تو اب شریعت نو ختم ہو چکی تھی مدت دراز گزرنے کے بعد. شیطان نے بھی آیا نا, کوشش کی, اس لیے پھر دوسرے انبیاء آئے. پھر عیسی ابن مریم کے بعد بھی مدت دراز سے. جی ہاں, کرنے تھے سوال. ہاں اسپیکر کھول جی. ہاں سوال کر رہے ہیں. اچھا اچھا, یہ سوال کریے, کیجئے سوال. جی وقت ہے ہمارے پاس ابھی. کوئی بھیج رہے ہیں یا بھیجیں؟ یہ سوال کریں, آواز آ رہی نا میری؟ کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اسے بند کر دیں, اسے اچھا ہے نا.
کوئی بات آپ کا اسپیکر وہ کچھ نہیں کرنا ہے. اسپیکر آن ہے بند کیجیے. آواز نہیں آ رہی. اسپیکر کا سوال کریں یہاں سے کھولنا ہے شاید کل سب کلیئر ہوئی ابھی سب کا کھلا ہوا ہے. نہیں کرے آواز نہیں آ رہی آپ کی. سوال کر دیں آپ لکھ دیں نا تو میں پہنچا دیتا ہوں. لکھ کے بھیجیں. بند کر دیں بند کر دیا. اس میں نہیں نہیں بند کر دیا. آواز نہیں آ رہی ہے نا تو کم سے کم فون پہ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. چلیے کون سا آپ کر رہے ہیں سوال؟ کیا میں پاکستانی صاحب ہے نا حنیف صاحب. ہاں اچھا اچھا لیکن آیا نہیں سوال. آپ تو نہیں نا آپ ہو گئے. نہیں آڈیو سوال پہنچا ہی نہیں. کوئی ٹیکنک پرابلم ہے تو انشاءاللہ آپ لکھ کے بھیج دیں. آپ لکھ کے بھیج دیں. وہ واٹس ایپ میں بھیج دیں ہمارے اس پر تو آئندہ جواب دے دیں گے. یا وائس ریکارڈ بھیج دیں. ہاں وائس ریکارڈ بھیج دیں. اوکے لکھ رہے ہیں نا آپ کو ہماری آواز جا رہی ہے ان کی آواز. ہاں ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کا میوٹ آن آف کیا بولتے ہیں آن کریں اگر آپ میوٹ پہ رکھے ہیں. ہاں انہوں نے بھی میوٹ پہ رکھے ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. میوٹ آن. ابھی بھی وقت ہے. 10 منٹ ہیں آپ کو. کر سکتے ہیں ابھی. سورہ جن ہے. ہاں جن میں جنوں کے حالات. جنوں کے بارے میں ایک سورہ پہلے ہو چکا ہے قصہ تفصیل سے باغیچے میں. اسی کی خبر دی جا رہی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں. سب صورتیں ایسی ہیں کہ بیانات سب ہو چکے ہیں. کیا تفصیل سے ہوا تھا جن پر. یاد ہے آپ تھے اس میں؟ سے ایک ساتھ نہیں کر سکتے. نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں. جن اور مکمل کر سکتے ہیں. ہاں دیکھتے ہیں. مدثر وہ اب جب دیکھیں گے کیا صورت نوعیت ہے وہ. بند کرتے ہیں. چلیے بند کریں.